10واں نقطہ یہ ہے کہ جس وقت پر قرآن مجید نازل ہوا پوری دنیا کے اندر وہم خرافات کوئی ریسرچ والی چیز نہیں تھی. آج دنیا میں جتنا بھی ریسرچ ہو رہا ہے یہ ریسرچ کا مائنڈ پیدا کرنے والا اسلام. کیونکہ اسلام نے آ کر کیا کہا؟ اسلام نے آ کر یہ کہا کہ دیکھو یہ سورج ہے نا یہ تمہارا خدا نہیں ہے، پہاڑ تمہارا خدا نہیں ہے، یہ چاند تمہارا خدا نہیں ہے. جس آدمی اگر کسی چیز کو آدمی خدا سمجھتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اس پر ریسرچ کرتا ہے نہیں کرتا. مثال طور پہ ایک بت رکھا ہوا ہے، روزانہ آ کر وہ بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تو کیا کوئی آدمی وہ بت کو کبھی ریسرچ کرے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن چاند پہ سورج پر اگر ایک آدمی کہے گا ہمالیہ بہت بڑا پہاڑ ہے، ڈر گیا، پوجا شروع کر دیا. درخت ڈر گیا، بڑا درخت دیکھا ڈر گیا، پوجا شروع کر دیا. بڑا پہاڑ دیکھا ڈر گیا، پوجا شروع کر دیا. سمندر ارے مجھ سے بھی خطرناک دکھ رہا، پوجا شروع کر دیا. ایک ایک چیز کی پوجا کرنا، سانپ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پوجا شروع کر دیا. اب یہ پوجا کب کرتا ہے آدمی؟ یا تو ڈر سے یا تو محبت میں، خوف میں آ کر. اسلام نے آ کر کہا سورہ جاثیہ نمبر 45 کی آیت نمبر 13 وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اے انسان یہ سورج، چاند، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سمندر کسی سے مت ڈر، یہ سب نوکر ہے نوکر. تو اشرف المخلوقات ہے. قرآن مجید کا پڑھنے والا کیا تصور لے کے نکلتا ہے جانتے ہیں؟ پورے مخلوقات جتنے بھی ہیں، جوپیٹر، مارس، گیلیکسیز، یہ چاند، تارے، یہ پہاڑ، ان سب سے اشرف کون ہوں؟ میں ہوں. عزت مجھے ہے. فرشتے میرے لیے سجدہ، میرے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا. میں وہ مخلوق ہوں، میں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں کہ جن آدم علیہ السلام کو فرشتے کرنے والے فرشتے ہیں. اس کا مطلب میرا مقام کیا؟ فرشتوں سے بھی آگے، پہاڑوں سے آگے. تو قرآن مجید کا پڑھنے والا کیا تصور لے کر نکلتا ہے؟ میں ایک اشرف المخلوقات ہوں. ٹھیک ہے، اس سے مینٹل بلاک ٹوٹتا ہے. آدمی اگر کسی کی پوجا کرتا ہے تو اس پہ کبھی ریسرچ نہیں کرتا. تو پہلے لوگوں کا دماغ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت پر پورے لوگوں کا دماغ بند تھا. وہ لوگ چاند تارے ان سب سے ڈرا کرتے تھے. قرآن مجید نے آ کر کہا یہ مخلوق ہے، یہ نوکر ہے، ان سے کیا ڈر رہے ہو؟ تو دماغ سے مینٹل بلاک ٹوٹا. تو لوگوں نے چاند پر، سورج پر، ہر چیز پر ریسرچ کرنا شروع کیا. صحابہ کرام، تابعین، ہوتے ہوتے اسپین گئے، افریقہ گئے، یورپ کے اندر انقلاب آیا. 1452 تک بھی یورپ میں، 1492 میں امریکہ جب ڈسکور ہوا، 1452 میں جب یورپ بیدار ہوا، اس وقت تک بھی لوگ کیا کہتے تھے؟ ڈارک ایجز. یعنی 8ویں صدی، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 700 سال یورپ کے بیدار ہونے اور امریکہ کے ڈسکور ہونے سے 700 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا. یہ 700 سال تک بھی یورپ والے اندھیرے میں، ڈارک ایجز، اندھیرے میں زندگی گزار رہے تھے. لیکن عرب کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ریسرچ کر رہے تھے اس وقت. کیوں؟ اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ چاند سے، تارے سے، پہاڑوں سے، الگ الگ چیزوں سے ڈر رہے تھے. صحابہ کو ڈر نہیں تھا. یہ ریسرچ لے کر جب یہ اسپین پہنچے، یورپ پہنچے، افریقہ پہنچے، تو ان سے اثر لے کر یورپ کے لوگوں کا بھی ذہن کھلا. ارے واقعی سب چیزوں سے ڈرنا نہیں. تب جا کے پوری دنیا کے اندر ڈیولپمنٹ آیا، تب جا کر پوری دنیا کے اندر ترقی ہوئی. اس کا مطلب کیا نکلا؟ کہ اسلام مخالف ہے وہم اور خرافات کا، جو میرا عنوان تھا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو واقع طور پر اس طریقے سے سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے جو اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.